سفیر بن جا، مسلمان روشن ضمیر ہو جا، سفیر روح غدیر ہو جا، اور امیر ہونے کا ہے یہ نسخہ، علی کے در کا فقیر ہو جا۔ جو علی کے در کا فقیر ہو جائے نا وہ امیر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا نسخہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، ہے نسخہ نا، ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہیں تو جو جتنا علی کے در کا فقیر ہوتا جائے گا اتنا امیر ہوتا جائے گا۔ اگر سماعت بیدار ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پاس میں کچھ سال قبل زیارت مقدسہ پر گیا اور اس میں نے کربلا معلیٰ سے ایک کتاب خریدی جو فضائل علی ابن ابی طالب پہ۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو بے شک آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آسانی سے وہ کتاب کا پیج اور وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ فضائل جناب امیر المومنین پر کتاب ہے، اور وہ کتاب چھپی ہے حرم حضرت عباس علمدار کی طرف سے۔ جناب عباس کے یعنی یہ ضمانت اب ایک لجنہ ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ کتب کا اجراء میں کرتی ہے، اور وہ پھر تب جا کے شائع ہوتی ہے، پبلش ہوتی ہے۔ وہ کتاب چھپی فضائل سرکار امیر المومنین پر، اور اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر کوفہ میں چلے جا رہے تھے کہ آپ کی میت میں آپ کے ساتھ اسبغ بن نباتہ بھی چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اسبغ بن نباتہ وہ صحابی ہیں کہ جیسے جناب کمبر ہیں، سلمان محمدی تھے، میثم تمار، ایسے ان خواص صحاب میں جناب قمیل، اسی طرح ان خواص صحاب جناب امیر میں جناب اسبغ بن نباتہ کا شمار ہوتا ہے۔ جناب اسبغ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ سامنے سے قبرستان آ گیا۔ جیسے ہی قبرستان آیا، سرکار نے اسبغ بن نباتہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اتحبو یبنا نباتہ اتحبو آروی کا آیت بزن اللہ تعالی، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھاؤں؟ آپ سننا پسند کریں گے کہ میں آپ کو جناب امیر کی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سنا دوں؟ تو بڑا بیدار رہ کے سماعت فرمائیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا بلا یا امیر المومنین، میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائیں۔ تو سرکار نے ان قبور میں سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد کہا کم یا شیخ۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، ورسول رب العالمین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام، اے رسول کے وسیع اور جانشین آپ پر میرا سلام۔ جناب نے جواب سلام دیا وعلیک السلام، اسے جواب سلام دیا۔ یاد رکھیے معصوم کی طرف سے جواب سلام اسے جائے گا جو مومن ہوگا، غیر مومن کو سلام کا جواب نہیں جا سکتا۔ سلام اب پتہ چلا کہ جس کو اٹھایا ہے وہ مومن تھا۔ اب وہ سرکار نے اب یہ منظر اسبغ بن نباتہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نے اسے سوال کیا، یہ عاجزی امیر المومنین تھا کہ من انتا، تو کون ہے؟ کیا خود نہیں جناب علی جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ مردہ قبر سے کھڑا ہو گیا، اس نے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین انا عمر بن دینار حمدانی، میرا نام عمر بن دینار حمدانی ہے،
قتلت فی واقعۃ الانبار، میں واقع انبار میں، عراق کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے انبار، اس میں مارا گیا تھا، تب سے یہاں دفن ہوں۔ کہا اچھا، قتلنی اصحاب حاکم شام، مجھے حاکم شام کے لوگوں نے مارا تھا، پتہ چلا محبت امیر المومنین میں اس دنیا سے گیا، زندہ اسے کیا جو علی کا ماننے والا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کہا کہ میں تو کہا اچھا یہ بات ہے۔ اب یہ سارا منظر اسبغ بن نباتہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے حاکم شام کے لوگوں نے مارا ہے، تو جناب امیر المومنین اس سے کہا جا اپنے گھر چلا جا اور جا کے گھر والوں سے کہہ دے کہ علی ابن ابی طالب نے زندگی عطا کر دی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے زندگی عطا کر دی ہے۔ صاحبان گرامی، گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو گئی کہ علی جس کا کم سے کم اختیار موت کے اوپر ہو، ولایت ہے نا، اختیار ولایت بتا رہا ہوں صاحبان، کم سے کم اختیار جس کا موت کے اوپر ہو اسے علی کہتے ہیں، کم سے کم اختیار، زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا، کم سے کم کی بات کر رہا، اس کا کم سے کم اختیار موت کے اوپر ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔